آج کل کے دور میں میڈیا کا دور ہے، تو اس دور میں ایوری تھنگ از ایکسپوزڈ. پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا، اور اس میں بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ایک دفعہ، بلکہ ہمیں بزرگ بتاتے ہیں ہمارے، کہ جب خاتون نے نیوز جو پڑھنے والے تھے اس نے دوپٹہ اتارا تو پاکستان میں شور مچ گیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کس طرح سے ہو گیا، اور ایک بڑا شور وغیرہ مچا. پھر اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا، اور آج دیکھیں نیوز چینلز پہ اس کو ہائر کیا جاتا ہے جو خوبصورت ہو. نیوز پڑھنا بعد میں ہونی چاہیے، باقی آرٹیکولیشن بعد میں ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے کسی بھی اینکر کو ہائر کرنے کے لیے جو کہ نیوز پڑھنے والی ہے یا جو کو ہوسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہو. تو یہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں آج کل، کہ جس میں عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے ٹو گین اٹریکشن آف مین. ٹھیک ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں حیا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم دن میں کتنی دفعہ ہماری نظر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسی چیزیں پڑ جاتی ہے جو کہ بالکل جائز اور حلال نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس دور میں کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے آنے والے لوگوں پہ جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، خوف ہے، وہ عورت فتنہ ہے. جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ فتنہ النساء ہے، عورت فتنہ. میں حدیث مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور ہم دیکھیں کہ آج کل ایڈلٹری فورنیکیشن بہت عام ہو چکا ہے، جس کی میں کچھ اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ہاؤ ٹو ٹیکل ود دس سچویشن. ہر بندہ چاہے جو دین پہ ہے یا نہیں ہے وہ سفر کر رہا ہے، چاہے شادی شدہ ہے یا نہیں ہے وہ سفر کر رہا ہے. ابھی وہ نوجوان نہیں ہوا اور وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بہت بڑی عمر تک، جب تک بزرگ نہیں ہوتا تب تک اس فتنے کو بیٹل کرتا رہتا ہے. تو لیٹس فائنڈ آؤٹ سم ویز ٹو ٹیکل دس پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ اس کی ایگو ختم کر دیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا ایک بہت اچھا سلوشن دیا اور فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ کیا فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. انہ کان فاحشۃ، یہ بہت ایک لوڈ چیز ہے، اٹس ولگر. وساء سبیلا، اینڈ اٹس اے ٹیریبل پاتھ ٹو فالو. تم پہلے پورشن میں بات کر لیتے ہیں ولا تقربوا الزنا پہ. دیکھیں بہت سارے قرآن میں گناہ ہیں جن کو اسٹریٹ اوے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ چوری نہ کرو، قتل نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نفس کو قتل نہیں کرنا. لیکن زنا کا جو یہ گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا نہیں کرنا، بلکہ اس کی شدت بتائی ہے کہ اس کو تم نے قریب ہی نہیں جانا. فار ایگزامپل یہ گھر ہے، اس میں کچھ بچے ہیں، اور یہ جو ساتھ والا کمرہ ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سوئچ اور وائرز نکلی ہوئی ہیں جو کہ جس پہ الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے. تو ہم بچے کو کیا حکم دیں گے کہ بیٹا تم نے ریڈ وائرز کو ٹچ نہیں کرنا؟ کیا یہ بولیں گے؟ یا یہ بولیں گے کہ بیٹا تم نے اس کمرے میں نہیں جانا، مجھے تم اس کمرے میں نظر نہ آؤ؟ یہ زیادہ سیف ہے نا ایک بچے کے لیے، کیونکہ بچہ اگر کمرے میں چلا جائے تو وہ ریڈ کلرفل چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے اس کو ٹچ کر سکتا ہے اور وہ اس چیز میں فال ان کر سکتا ہے. تو what we'll do is to be more conscious about it. ہم کہیں گے کہ بیٹا تم نے اس کمرے میں جانا ہی نہیں ہے، میں تمہیں تو دیکھوں ہی نہ تم کمرے میں جاتے ہوئے. تو زنا کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی چیز فرما رہے ہیں ولا تقربوا الزنا، اس کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. تو سمجھ آتی ہے کہ ایک ایکشن اٹ سیلف ہے، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اراؤنڈ ایک سرکل ہے جس کے اندر بھی نہیں انٹر ہونا تم نے، جو کہ ایکچوئل فورنیکیشن یا ایڈلٹری نہیں ہے، جس کو ہم اٹ سیلف زنا نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو ایکشنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں ٹورڈز دا ایکشن. فار ایگزامپل بینگ alone with a non محرم، ٹاکنگ ٹو اے نان محرم آن واٹس ایپ اور انسٹاگرام. اس نے آپ سے کوئی دینی بات پوچھی، بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت دینی ہیں، بہت اچھے، بہت نیک شخص ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میری لائف میں پرابلمز ہیں، میں ان چیزوں سے گزر رہی ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے اسے قرآن و سنت میں سلوشنز دیے اور کرتے 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 پوچھ لیا کہ اچھا اور سنائیں موسم کیسا ہے وہاں پہ. حالانکہ یہ چیز زنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز بھی نہیں کرنی.
اور قرآن میں کس کا حکم دیا, جو کہ ہمیں اس کی اسٹرینتھ شو کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا شدت سمجھتے ہیں اس گناہ کی, تو قریب جانے سے ہی روک دیا. اور اسی طرح سے آپ پروجیکٹ کرتے تھے یونیورسٹی میں, آپ کا گروپ بنا ہوا تھا, آپ کام کرتے کرتے آپ کام کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو دل چاہا کہ چلو لیٹس گو فار ڈنر, لیٹس گو فار کافی اور سم تھنگ. یہ ہے ولا تقربوا الزنا, یہ بھی نہیں کرنا. آپ کام کی بات کر رہے تھے اور کرتے کرتے آپ نے پوچھا کہ چلو آپ کی لائف کیسے چل رہی ہے آج کل, ہاؤ از لائف گوئنگ آن. اس چیز سے منع کیا, کیونکہ یہ چیز کہاں لیڈ کرے گی الٹیمیٹلی. انسان کہتے ہیں اس میں کیا بات ہے جی, اس میں کیا ایشو ہے, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, سوال پوچھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو کچھ انسیڈنٹس بتاؤں گا جو پاسٹ میں ہوئے, جس کی وجہ سے یہ کرتے 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 شیطان کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹریپس آف شیطان. یو نو دا امیزنگ تھنگ اباؤٹ شیطان از ہی از ویری پیشنٹ. وہ بہت صبر سے چلتا ہے, آہستہ 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 آپ کو لیتا جاتا ہے, حتیٰ کہ آپ وہ ایکشن ہم لوگ کر دیتے ہیں. شروع میں نہیں کہے گا کہ کسی کے پاس شیطان رکھنے کا کہ بات سنو نماز نہ پڑھو, بات سنو زنا کرو, کبھی نہیں کہے گا. کیا بولے گا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو, اچھی بات ہے, بہت لازمی پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو, لیکن ابھی تو 3 گھنٹے پڑھے نماز سے قضا ہونے میں. ابھی تو تم یہ گیم کھیل لو یا اس دوست سے فون میں بات کر لو, وہ جو تمہارا کام ہے پریزنٹیشن بنانی ہے وہ کر لو, بعد میں پڑھ لینا, ٹائم ہے ابھی. اور آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور گھنٹے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ نماز رہتی ہے. پھر آتا ہے کہ نماز پڑھو گے تم, چھوڑنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن پہلے یہ کام کر لو, پہلے اس دوست سے کال کر لو, یا پہلے یہ چیز کر لو, تمہارا ہوم ورک رہتا ہے یا تمہارا یہ پروجیکٹ رہتا ہے, اس پہ تھوڑا کام کر لو, اور آرام سے فری ہو کے دل کی تسلی کے ساتھ فوکس ہو کے نماز پڑھنا. تو آپ کو اس نے کیا کہا کہ پرائورٹی تمہاری یہ ہے, جب فری ہو جاؤ گے پھر نماز پڑھ لینا. اور آپ اس میں انوالو ہوئے حتیٰ کہ 2 گھنٹے گزر گئے اور آپ کو اچانک سے یاد آئے کہ اوہ نماز چلے گئی. اور پھر آتا ہے کہ آپ کیا قضا پڑھو گے تم, اور اب عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تم نے فجر بھی چھوڑ دی, زور بھی چھوڑ دیا, اب تم عصر کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, اور یہ کل کبھی نہیں آتا, حتیٰ کہ انسان کورٹ میں چلا جاتا ہے. یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو. میں جب یونیورسٹی میں تھا, when I was not practicing, یہ تو میرا حلیہ بالکل بھی نہیں تھا, اور ہم لوگ برائی میں تھے, تو میں اس چیز کو سمجھتا تھا کہ نماز بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ چلو ابھی ٹائم ہے, پڑھ لیتے ہیں پڑھتے ہیں, اور کرتے کرتے ایک نماز چھوٹی, 2 چھوٹی, اب کل سے پوری پڑھیں گے, باقی بھی چھوڑ دیں ساری. اور کل اگلے دن صبح اٹھے ہی 8 بجے, او فجر گئی, اور جب فجر گئی تو پھر اب کل سے 5 وقت کی پڑھیں گے. تو دس از ہاؤ شیطان پلیز. اسی طرح سے زنا کے معاملے میں, فورنیکیشن کے معاملے, وہ نہیں کہے گا کہ چلو یہ عورت ہے اس کے ساتھ تم بدفعلی کرو, وہ کہے گا کہ شی از سو فرینڈلی, اور کتنا برا لگے گا کہ تم اتنے روڈ بن کے رہو اس کے سامنے, اور کسی کا دل دکھانا کوئی اچھی بات ہے, تو اسے حال چال تو پوچھو, صرف کام کی بات, یہ تو بدتمیزی ہے. اور وہ کرتے کرتے آپ کام کی بات پوچھیں گے, باتیں کرتے کرتے فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات اس کو حسین کر کے, حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ اکبر, اللہ کے نے فرمایا کہ شیطان نامحرم کو تمہارے ذہنوں میں حسین کر کے پیش کرتا ہے. وہ اتنی خوبصورت ہوتی نہیں ہے جتنی وہ خوبصورت کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. حتیٰ کہ انسان فینٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ کیا بہترین نیچر ہے اس کی, کیا خوبصورت ہے یہ, کیا اچھی عورت ہے یہ, اتنی ہوتی نہیں ہے. تو شیطان اس کے بارے میں وہ کر رہا ہوتا ہے, حتیٰ کہ آپ کے دل میں اس کے لیے پیار محبت ڈیولپ ہو جاتا ہے, اینڈ یو ڈائی ٹو میٹ ہر. اور جب آپ میٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ہی نہیں کہتے, تم نے تو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ تم نے اس کے ساتھ برا گناہ کرنا ہے, بس ہوتا ہے کہ we'll just meet, I'll just see her, I'll maybe propose her or something. لیکن what happens is ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا, اور اب کیا کریں, کیا اللہ معاف کرے گا؟ اور پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, اب تم اسے چھوڑ دو گے, یا تمہیں اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا, تم کس طرح رب کے سامنے معافی مانگو گے؟ تم نے تو یہ پرومس کیا تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ سے بھی نا امید کرتا ہے.